بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بآواز بلند صلوات صلی علی محمد صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، مل کر سارے مومنین کی خدمت عالیہ میں التماس ہے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مومنین و مومنات کے دلی مقاصد پورے فرما۔ میرے اللہ پوری دنیا کو کرونا سے محفوظ فرما۔ میرا پاک اللہ اہل بیت اطہار کی عزت و جلالت کا واسطہ حج و زیارات کے لیے جو مشکلات ہیں وہ فوراً برطرف فرما۔ ہمیں کربلا کے غریب امام حسین بادشاہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ بارہ الہ جو غریب ہیں ان کی غربت دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ بارہ الہ جو مومنین جہاں کہیں بھی بیمار ہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ بارہ الہ ہماری دعا قبول فرما۔ بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و جلالت کا واسطہ جس مومن نے بھی قبلہ صاحب کے ساتھ تعامل فرمایا ہے ان کے رزق میں کئی گنا غیبی طاقت سے اضافہ فرما۔ بارہ الہ یہ نظر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا اجر عظیم عنایت فرما۔ بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ باب الحوائج جناب الیسگر کا واسطہ ملک جعفر کو بے عیب بخت اقبال والا خوبصورت بیٹا عنایت فرما۔ بارہ الہ ہماری ہر دعا قبول فرما۔ بارہ الہ عرفان حیدر کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، اگر آپ کو تھکاوٹ نے نہیں چھو لیا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کے میزان سے ثابت کر کے دکھاؤں کہ علی کیا ہے۔ سلامت رہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو جو ہے نا بھائی، بے شک آپ نے 5 منٹ سننا ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن بیداری کا ثبوت دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ولایت کی بھی نماز ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہوتا ہے تو علی کی ولایت سنتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھنا منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات انہوں نے کی ہے جناب عمران کی تو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ پرسوں رات جو گزری ہے نا، تو میں انگلینڈ میں جاتا ہوں محرم پڑھنے کے لیے، تو وہاں کے مقامی پیش نماز میرے مہمان تھے، انہوں نے مجھے بات کی ہے اور آج وہ پہنچے ہیں
چونکہ کرونا کا مسئلہ بن گیا تھا تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی اگر وہ کل پہنچتے تو انہوں نے مجھے بات سنائی ہے، میں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جامعۃ الازہر میں گیا پڑھنے کے لیے، قابل تھا، جس طرح ہم نے حوزہ علمیہ میں ایران میں الحمدللہ پڑھا ہے، تو وہ بندہ بڑا قابل تھا، جو رئیس تھا، مدیر تھا حوزہ علمیہ جامعۃ الازہر کا، تو اس کی قابلیت نے بڑا متاثر کیا۔ قصہ مختصر، اس بندے نے کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تو شاگرد نے قبول کیا، اور شاگرد موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے کتابیں جب پڑھی ہیں تو اس نے دیکھا ہے اسلام پر جناب عمران کا احسان کتنا ہے۔ جاگنا جاگنا بھائی علی والو، لاپرواہی نہ کرنا۔ ہاں، اس وقت تک نبی بھی پل صراط سے نہیں گزر پائیں گے جب تک ان کی زبان پہ علی علی کا ورد نہیں ہوگا۔ آپ پہ تو ہم راضی ہیں، آپ ہمارے بانی ہیں، آپ دعا دیتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کوٹدو کے شرفاء سے، کیا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ بغیر علی علی کرتے ہوئے صراط سے گزر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں گزرے گا۔ میری بات نہ ماننا، برادران اہل سنت سے کہنے لگا ہوں، جناب ابو بکر صدیق کی ماننا۔ انہوں نے روایت بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ وہ کہتے ہیں پل صراط سے کوئی بھی نہیں گزرے گا، وہ گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کی لکھی ہوئی راہداری ہوگی۔ یا علی یا علی بھائی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ آباد و شاد رہو بھائی، سدا جیو۔ اس لیے تو پتہ چلے کم از کم آپ کے محلے میں علی والے میرے مولا امیر کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ بات ذہن میں ہے، اس طالب علم نے پڑھ رکھا تھا کتابوں میں کہ اسلام پر جناب عمران کے احسانات کتنے ہیں، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا۔ جب استاد محترم نے کہا کہ میں اپنی لخت جگر کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اس نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا۔ نکاح کی تاریخ معین ہو گئی، اب وہ دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ جامعۃ الازہر، سارے علماء، طلباء، خطبہ، سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب عقد کی نوبت آئی تو طالب علم سے پوچھا گیا کہ تیرا عقد ہم پڑھ رہے ہیں جس طرح ہم اجازت لیتے ہیں نکاح پڑھتے ہوئے۔ اس نے کہا میری اجازت تو ہے لیکن شرط ایک ہے، میرا نکاح کوئی کافر پڑھے۔ یار کوٹدو والے چلے گئے ہو یا اپنے علاقے کے ذاکرین کے ساتھ بولتے ہو میں نے مجلس پڑھ دی ہے؟ اس مولوی نے کہا شرط یہ ہے میرا نکاح پڑھو لیکن کوئی کافر پڑھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بڑے بڑے مولوی ہیں، ہم پڑھیں گے، کافر کیوں پڑھے گا؟ اس کے بعد اس نے ایک مولوی کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا انسان کے بچے بنو، یا تو عمران کو کافر کہنا چھوڑ دو، ورنہ نبی نے عقد پڑھایا ہے تو سنت ہے، میں بھی کافر سے پڑھاؤں گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آپ بیڑی والے نعرے نہ لاؤ، مل کے سارے بندے آخری بندے تک مل کے یک زبان نعرہ حیدری۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا جی، اور کمال دیکھو، اس کو بولتے ہیں تحافت، فلسفے کی اصطلاح میں۔ ایک بندہ اپنی بات کو خود رد کر دے، پہلے کچھ کہا ہے، ادھر یہ لکھ دیا ہے کہ رسول پاک نے کلمہ پڑھایا، اپنے چچا کو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے لکھ دیا کہ محمد مصطفیٰ کا نکاح جناب عمران نے پڑھا ہے۔ بھائی کوئی ایک تو سچی کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں سچی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، نکاح بھی پڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی بالا تر ایک فیصلہ کرو، سمجھدار لوگ ہو، اور علی والا جاہل نہیں ہوتا۔ سار اٹھا کے میری طرف دیکھ رہا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ میرے مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، سارے بندے مل کے صلوات پڑھا کرو، ثواب ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، عمر لمبی ہوتی ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ مولا کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے عنوان۔ جیسے آپ کہتے ہیں مجلس کا کیا عنوان ہے، کتابیں ہم لکھتے ہیں تو کتاب کا کیا عنوان ہے، اس کا نام ہے عنوان، بصرے کا رہنے والا ہے۔
مولا کی بارگاہ میں آیا، اور یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کا نام ہے حدیث عنوان بصری، مولا کے صحابی کے نام سے منسوب ہے۔ مولا کی بارگاہ میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں کافی عرصہ رہا۔ ایک دن مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، مولا آپ کے علم کا سمندر تو بہہ رہا ہے، ادھر منع تو ہے کوئی نہیں، سمندر اور دریا پہ کوئی جائے تو وہ منع نہیں کرتا، نہ دریا روکتا ہے نہ سمندر روکتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا بھر کے آ جاتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، مولا میرا سینہ تمہارے علوم سے اب پر ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن جا کر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کروں، اور مجھے کوئی خاص بات بتائیں۔ میں پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، جب میں حوضہ علمیہ چھوڑ رہا تھا تو میں اپنے اساتین فن مراج کرام کے پاس گیا ہوں کہ عملی زندگی میں جا رہے ہیں، ہمیں کامیابی کے گر اور طریقے بتاؤ کہ ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے باوجود بھی جو ان کے تجربات ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو ایک نشست رکھی، تو سب سے ہم نے استفادہ کیا۔ تو اسی طرح جناب عنوان بھی آئے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، اب میں بصرے جانے لگا ہوں، مجھے ایک جملے میں کوئی تعلیم و تعلم کے متعلق بیان فرمائیں، علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تعلم کیا ہے، عالم کون ہوتا ہے، جاہل کون ہوتا ہے، اور ناقص کون ہوتا ہے، کامل کون ہوتا ہے، اکمل کون ہوتا ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا، میں آپ کو یہی جملہ سنانے لگا ہوں جو جان ہے اس حدیث کی۔ مولا نے فرمایا، لیس العلم فی کثرت التعلم، فرمایا اگر ہمارا کوئی ان پڑھ شیعہ تمہیں نظر آ جائے تو اس پہ تفخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ نہ کہنا یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، بلکہ فرمایا لیس العلم فی کثرت التعلم، زیادہ پڑھنے کا نام علم نہیں، ہم 14 کی معرفت کا نام علم ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، لیس العلم فی کثرت التعلم، زیادہ پڑھنے کا نام علم نہیں، آل محمد کی معرفت اور پہچان کا نام علم ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا، العالم من عرفنا، عالم وہ ہوتا ہے جو ہم 14 کو جانتا ہو، والجاہل من لم یعرفنا، جاہل وہ ہوتا ہے جو ہماری معرفت نہیں رکھتا۔ تو جو بندہ آل محمد کا عارف ہے وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا، اور ہماری نفاست تب کی یہی دلیل ہے، ہم نے عام لوگوں کو نہیں مانا، جب بھی مانا ہے علی کو مانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ ایک اور فیصلہ میں آپ سے کروانے لگا ہوں، اگر کوئی اہل اسلام تشریف فرما ہے وہ بھی میرے مخاطب ہیں، بات غور سے سنیں، اگر ان کو بات پسند آ جائے تو پھر وہ انصاف کریں، مجھے ان سے داد نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج سے ذہن دوڑاؤ، آج سے 5.5 ارب سال پہلے کی بات سنانے لگا ہوں۔ 5.5 ارب سال پہلے اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، زمین کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ 5.5 ارب سال پہلے، میں معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایات کا ضامن ہوں۔ 5.5 ارب سال پہلے یہاں زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زمین بناؤں۔ ملائکہ نے کہا، سمعن و طاعتا، حکم تیرا ہے، ہم اطاعت کریں گے، جو تو کہے گا ہم اسی طرح کریں گے۔ ملک الریاح جو ہوائیں فرشتہ چلاتا ہے، اللہ نے اس سے کہا کہ اس پانی پہ ہوائیں چلاؤ۔ اس نے ہوائیں چلانا شروع کر دیا اور پانی کے اوپر جھاگ بننا شروع ہو گیا۔ جب جھاگ ایک طرف جمع ہو گیا، اللہ نے اس کو خشک کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ خشک ہو گیا تو اللہ نے اس سے زمین بنا دی۔ ٹھیک ہے، زمین بن گئی بھائی۔ اہل ولا کا مجمع ہے، صاحبان معرفت تشریف فرماؤ، زمین بن گئی۔ کبھی آپ دریا پہ گئے ہیں؟ یہ آپ کے پڑوس میں دریا پڑا ہے، وہاں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے، دلدل ہوتی ہے، زمین ہلتی ہے۔ زمین تو بن گئی لیکن اسی طرح ہلتی تھی، استقرار نہیں تھا، زمین قائم نہیں تھی۔ ملائکہ نے کہا، میرے اللہ زمین تو بن گئی ہے لیکن یہ ابھی پکی نہیں بنی، یہ اس میں تھر تھراہٹ ہے، کپ کپی ہے، یہ ہلتی ہے۔
اللہ نے کہا میں کوئی مجبور اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد بھی بنایا، جس نے علی بھی بنایا۔ یا علی یا علی، مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ ہاں، ہم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ گناہان کبیرہ کے علاوہ صغیرہ ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں ہر روز، اور یہی گناہان صغیرہ پہ جب بندہ اصرار کرتا ہے تو یہی گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندے قبلہ خادم حسین شاہ صاحب ابھی تک نعرے میں شریک نہیں ہیں، میں مشورہ بھی دے رہا ہوں اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو اس لیے میں سنانے لگا ہوں۔ اور مولا کا پاک فرمانا ہے، پھر آپ نے انصاف کرنا ہے۔ ہماری اساتین فن کی جو کتابیں ہیں، بلکہ اصول کافی تک میں بھی یہ روایت ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ فتحت لہو ابواب السماوات، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس کے گھر پر رحمت کا نزول ہو جائے۔ جو بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اس کے گھر پر میری رحمت برکت کا نزول ہوتا رہے۔ اس کے بعد من قال محمد الرسول اللہ، جو بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یتحلل وجہ الحق، اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ اللہ کو پیار کتنا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ جو بندہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، تو اللہ کا چہرہ بھی خوشی سے کھل جاتا ہے۔ جاگنا علی والو، آخری بندے تک ہم نے اپنے مولا امیر المومنین کو امام مانا ہے تو کیوں مانا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، وَمَنْ قَالَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، جو بندہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پاک نام لیتا ہے، غافر اللہ ذنوبہ وَلَوْ كَانَ بِقَطَرِ الْمَطَرِ، اللہ کا آواز آتا ہے، اے میرے ملائکہ اس مومن کے سارے گناہ معاف کر دو اگرچہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یا علی یا علی، اور بھائی اپنے گناہ تو معاف کرا لو، مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ بات ذہن میں ہے، زمین کانپ رہی ہے، تھر تھراہٹ ہے اس میں، ابھی اس طرح ٹھوس نہیں بنی۔ اللہ نے کہا میں قادر اللہ ہوں، میں نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، علی بادشاہ کو بنایا، جبریل چلا جا اور تیری قوت پرواز، تمہیں پتا ہے کہ یہ ملائکہ اڑتے کیوں ہیں؟ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، ہاں جس کو شک ہو ملتان دور نہیں ہے، ہمارا نمبر نیٹ پہ موجود رہتا ہے۔ کائنات عالم کو کوئی بندہ آ کے میرے اس دعوے کی رد پیش کرے، میں زبان کاٹ کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک اڑ نہیں سکتا جب تک اس کے پروں پہ میرے مولا علی کا نام نہ لکھا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کوئی بھی فرشتہ اس وقت تک لائق پرواز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پروں پر میرے مولا علی کا نام نہ لکھا جائے۔ اور بھائی اللہ نے قانون بنایا ہے، میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اور جب تک ملائکہ کے پروں پر اسم علی نہ لکھا جائے وہ پرواز نہیں کر سکتے، اور جب تک تیری عبادت میں میرے مولا علی کی ولا نہ ہو وہ قبولیت کے درجے تک کیسے جا سکتی ہے؟ یا علی 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 یا علی، نادے میں ممبر گالی بھاندیاں پہیاں وے ہیں۔ اس وقت تک کوئی ملک مقرب اڑان نہیں بھر سکتا جب تک اس کے پروں کے اوپر لفظ علی نہ لکھا ہوا ہو۔ اللہ نے کہا دوڑ، اور جناب جبریل کی تیزی کی وجہ ہے یہ سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے جناب جبریل، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جناب یوسف کو اگر بھائی غیابت و جب میں ڈالنا چاہیں، چاہے کنعان میں ڈالنا چاہتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے جبریل جلدی کر، اگر یوسف 7ویں اینٹ نیچے اتر گیا تو میں صف ملائکہ سے نکال دوں گا۔ جناب جبریل نے یہ نہیں پوچھا وہ کہاں ہے،
پوری کائنات کے کنویں بھی دیکھ لیے، چاہے کنعان میں آ کے 5ویں اینٹ نیچے نہیں اترنے دی، جناب یوسف کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ یہی جناب جبریل ہیں، ان کی قوت پرواز کا آپ کو پتہ چل گیا ہے، طاقت اتنی ہے، قطع لوط 600 ضرب 600 مربع میل کا پورا شہر، دریاؤں سمیت، پہاڑوں سمیت، سمندروں سمیت، مکانات سمیت، حیوانات سمیت، درختوں کے شجر سمیت، ہر شے سمیت، بندوں سمیت، گھروں سمیت اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا اس کو الٹانا نہیں، چونکہ سفید ریش بزرگ سامنے سویا ہوا ہے، جب تک وہ کروٹ نہیں بدلے گا تو نے ان کو نہیں پھینکنا۔ اسی جناب جبریل کی قوت پرواز کا بھی پتہ چل گیا ہے، پروں کی طاقت کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل نے کہا اللہ سے، یہ جو تو نے جنت بنائی ہے یہ حسنین شریفین کی ملکیت ہے، حسنین جو اس کے سردار ہیں، علی ابن ابی طالب نے جنت کو بانٹنا ہے، تو میرا یہ ارادہ ہے، میں ملکوتی ہوں، سید الملائکہ ہوں، میں پرواز کر کے جنت دیکھوں تو صحیح یہ کتنی طولانی ہے۔ اللہ نے اس کو اجازت دے دی، 1,20,000 پر عطا کیے، اس کے بعد پھر 1,20,000 پر پھر عطا کیے، اس کے بعد پھر 1,20,000 پر عطا کیے، پھر 1,20,000 پر عطا کیے، یہ 4,80,000 پر اور ہو گئے، اس کے ذاتی پر بھی تھے۔ یہ پرواز کر رہا ہے، 2.25 لاکھ سال اس کو اڑتے اڑتے ہو گئے۔ اچانک اس کا پر ٹکرایا یاقوتی محل کے ساتھ، دریچے میں دیکھا ایک نورانی حور بیٹھی ہے۔ اس نے پوچھا جبریل کہاں جلدی جلدی اڑ کے جا رہے ہو؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا ہے حسنین کی ملکیت مجھے جنت بتا، اور جنت دکھا یہ کتنی طولانی ہے، جس کے ہمارے مولا حسنین شریفین سردار ہیں، اور جس کو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تقسیم کرنا ہے۔ وہ حور کہتی ہے جناب جبریل سے، او جبریل جب سے تو اڑا ہے او میں ایک حور ہوں، آج میرے گھر میں درمیانی جگہ پہ پہنچا ہے۔ بسم اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 2.25 لاکھ سال اڑنے کے بعد یہ طاقت بھی ہے، قوت پرواز بھی ہے، پر بھی اتنے زیادہ مل چکے ہیں، تو میرے صحن کے درمیان میں تو آج پہنچا ہے۔ کہتا ہے میں اللہ سے تو معافی مانگ کے واپس جاتا ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ جو اگر کوئی علی والا ہے، جو میرے مولا امیر المومنین کو امام برحق سمجھتا ہے، جو علی مولا کو حجت اللہ سمجھتا ہے، عین اللہ سمجھتا ہے، اذن اللہ سمجھتا ہے، جنب اللہ سمجھتا ہے، عین اللہ سمجھتا ہے، اذن اللہ سمجھتا ہے، پورے کا پورا نفس اللہ سمجھتا ہے، وہ میری طرف دیکھے۔ اس حور نے کہا میرا نام سلمہ ہے، میں زوجہ ہوں جناب سلمان کی جو میرے مولا علی کا غلام ہے۔ سر اٹھاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں۔ جو ملکوتی جناب جبریل 2.25 لاکھ سال اڑنے کے بعد علی مولا کے غلام کی کنیز کے گھر کا صحن عبور نہ کر سکے، اس علی کا مقابلہ کوڑی شکل والا ملا کیسے کر سکتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کوئی ہے منصف؟ انصاف والے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ہاں تو یہ بات ہے، وہ ذہن میں رکھو نا بھائی، یہ جناب سلمان فارسی کا مقام نہیں ہے، چونکہ جنت کو یہ شوق ہے کہ سلمان جنت میں جائے۔ جناب سلمان کو شوق نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، کیونکہ ہم بیچارے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ قلعہ فتح کر لینا ہے، کشمیر اڑا لینا ہے، اگر ہمیں جنت مل جائے۔ سر اٹھا میری طرف دیکھ، اگر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سچی ولا دل میں ہو تو جنت تیری محتاج ہوگی، تو جنت کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہاں میری طرف دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی روزی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، وہ بھی سن لیں۔ رازق بذات اللہ ہے، رازقوں کا بھی رازق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔
تمام رازقین میں سے اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی مان رہا ہے کہ رازقین اور بھی ہیں، میں ان سے بہتر رزق دیتا ہوں۔ ہاں، اللہ رازق بالاستقلال ہے، ذاتی رازق اللہ ہے۔ اور اللہ کے حکم سے ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو رزق دو۔ ہم نہیں دیتے؟ بتاؤ، چاہے کوئی مولوی ہے، مواحد ہے، موالی ہے، مکسر ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، ہر مولوی کی اولاد بھی صبح کے وقت اپنی اماں سے روٹی مانگتی ہے۔ اماں اللہ ہے تو پھر مولوی اپنے بیٹے کے منہ پہ تماچے کیوں نہیں مارتا؟ اور ماں سے نہ مانگ، اللہ سے مانگ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے مولوی بھی جانتا ہے واسطے سے مانگا جائے بدعت نہیں، عین توحید ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے یہی آپ کو بتانا ہے، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہے، علی مولا کا۔ ٹھیک ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ذاکر مولوی تو آپ کے پاس آتے ہیں، چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آیا ہوں، انہوں نے مولا امام حسین کا پاک لنگر نیاز بھی ہمیں کرائی ہے، کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، چائے بھی پی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ رزق ہے یا کچھ اور ہے؟ پکی بات ہے۔ تو جو بھی مولوی چاہے اہل حدیث کا بھی کہیں جائے، جو اللہ کے علاوہ کسی واسطے کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی اپنے بانی کے گھر کھانا ضرور کھاتا ہے، بھوک ہو تو مانگتا بھی ہے، پیاس ہو تو پانی بھی طلب کرتا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ او بھائی، تو توحید پرست ہے تو پھر اللہ سے مانگ، بانی سے کیوں مانگتا ہے؟ یعنی اس کو پتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ واسطے سے مانگا جائے بدعت نہیں، عین دین ہے۔ تو یہ جو دنیاوی ہے، روٹی ٹکوری ہے، تو ہم بھی ایک دوسرے کو کھلا لیتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، جنت میں رزق ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ جنت کا کھانا ہمیں کھلائے؟ مجتہد زمان آ جائے یا امام کعبہ، وہ کہے کہ جنت کا کھانا چاہیے، بانی کہیں گے وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اختیار میں ہے تو علی مولا کے اختیار میں ہے یا علی کے غلام کے اختیار میں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بندہ جنت کا کھانا نہیں دے سکتا، میرے مولا نے دینا ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں حدیث نہ ہو تو چور کی جو سزا، میری وہی سزا۔ کائنات عالم کے رسول نے فرمایا، الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یاکل من شجر طوبی ویشرب الکوثر ویری مکانہ فی الجنت۔ محمد مصطفیٰ نے صحابیوں سے فرمایا، اور جس نے جیتے جی کوثر پینا ہو، جو مرنے سے پہلے شجر طوبہ کا پھل کھانا چاہتا ہے، تو وہ علی کا حوبدار بن جائے۔ یا علی علی، یا علی علی، یا علی علی۔ ہاں، اللہ رازق ہے بالاستقلال، ذاتاً فی نفس ہی، فی ذات ہی اللہ رازق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جس کو اختیار دیا ہے، او بھائی دیرہ چلانا تو بڑے آدمی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اختیار دیتا ہے، رزق دیتا ہے، زمین دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو پھر بندہ ڈیرہ چلاتا ہے، غریب بندہ تو نہیں چلاتا۔ تو یہ اللہ کی عطا سے چلا رہا ہے۔ جب عام بندہ اللہ کی عطا سے ڈیرہ چلائے تو یہ عیب نہیں ہے، علی کائنات کو کھلا دے تو یہ عیب کیوں آ گیا ہے؟ یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ میری طرف دیکھنا، اس لیے میں نے کہا ہے ہر بانی ہمیں ہر شے کھلا سکتا ہے، جنت کی کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں، ملک عراق ہے، شہر بغداد ہے، اور بغداد شہر کی تاریخ پڑھ لینا، آج گوگل پہ سرچ کر لینا۔ یہ کوئی مقدس شہر نہیں ہے، نہ کربلا معلیٰ ہے، نہ نجف اشرف ہے، نہ مشہد مقدس ہے، نہ کاظمین شریفین ہے، نہ سامرائے مقدسہ ہے۔ یہ عام شہر ہے، دنیاوی بادشاہوں کا بنا ہوا شہر۔ اس شہر میں ایک علی والا ہے، بغداد شہر کی گلیوں سے مٹی خاک جمع کرتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جنت لینے والا، کوئی ہے جنت لینے والا، کوئی ہے جنت لینے والا۔ 4 معصوم اماموں کا زمانہ دیکھا ہے جناب بہلول نے۔ لفظ بہلول ہے، بہلول غلط ہے، ہاں اس لیے میں نے یہ تصحیح کر دیا ہے۔ آپ جو بھی کہیں لفظ بہلول ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی جنت لینے والا، کسی معصوم نے نہیں کہا۔ یہ تو بغداد کے شہر کی گلیوں کی خاک بیچ رہا ہے، یہ کیسے جنت بنے گی؟ تو یہ اختیار بتائے جا رہے ہیں
جب علی کے غلام کا یہ اختیار ہے بغداد کے شہر کو جنت بنا سکتا ہے، اس کے مولا علی کا کتنا اختیار ہوگا؟ یا علی علی یا علی علی یا علی علی، ہم بندے لے رہے ہیں جنت۔ جناب آباد و شاد رہو۔ جناب زبیدہ نے بھی خرید کی ہے، آواز سنی؟ 20 روپے کلو کو پیاز کا آوازہ دے نا، اس وقت بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، بھئی اتنے مہنگے رہے ہیں تو سستا ہے۔ انہوں نے کہا جنت لینے والا ہے، میں جنت نیلام کرنے لگا ہوں۔ اپنے قصر کو محل کو چھوڑا، بی بی زبیدہ نے آئی بہلول کے پاس، سلام کر کے کہا السلام علیکم۔ اس کے بعد کہا یا علی مدد، ہاں مجھے بھی جنت چاہیے۔ اس نے کہا آج کا بازار تیرے انتظار میں ہے، تیرے سودے کے بعد پھر میں بازار ختم کر لوں گا۔ آؤ لو، ہمارا تو اعلان عام ہے، کوئی لینے والا ہے، لیکن مجھے تیرا انتظار تھا۔ اس نے کہا کہ میں خریدار ہوں۔ کہا یہ جو تیرے گلے میں 9 لکھا ہار ہے نا، یہ مجھے دے دے، جنت لے جا۔ اس نے کہا جو بڑا سوکھا آسان ترین سودا ہے، بڑی سوکھی تجارت ہے۔ اس نے وہ ہار اتارا، اس کو دے دیا، اور اس کے بعد اپنی چادر میں وہ مٹی کی ڈھیری لے کر باندھ کے گھر آ گئی۔ شوہر نے پوچھا ہارون نے وہ 9 لکھا ہار کہاں ہے؟ کہا ہم نے آج خریداری کی ہے، شاپنگ کر لی ہے۔ ہاں بڑے منافع کی شاپنگ، پہلے دنیا والی چیزیں خریدتے تھے، آج تو ہم نے جنت کو خریدا۔ جاگ رہے ہو کوئی علی والا ہے یار انصاف کرنے والا؟ میں مولا امیر کا مقام بتانے لگا ہوں، علی کا نوکر یہ عظمت رکھتا ہے تو میرے مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ ادھر جناب بہلول نے وہ 9 لکھا ہار بیچا، اور چھوٹی فوج جو بچوں کی فوج تھی ان میں ٹافیاں مٹھائیاں تنخواہیں ان میں بانٹ دیں، علی حق کے نعرے لگوا دیے، علی حق علی حق علی حق۔ ہارون کانپ گیا، کہتا ہے گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو مٹی ہے، وہ سونے کا ہار اتنا بڑا دے کے آئی ہے۔ اس نے کہا بات سن، جس نے بیچا ہے وہ اور ہے، تو اور ہے۔ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نہ اس کے پیروں نے کبھی غلط بیانی کی ہے، نہ بہلول جھوٹ بولتا ہے۔ ان کی سچائی اللہ کی سچائی ہے، بلکہ یہ خود اللہ کی سچائی ہے۔ پریشان ہوا بندے کو، ہوتا ہے نا پچھتاوا، کو گھاٹا پڑ بھی جائے، بڑے بڑے سودے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک سودا ہے جو اللہ نے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کیا ہے۔ بہرحال وہ پریشان تھا، سو گیا، اس کو خواب میں جنت کا دروازہ نظر آیا۔ جنت کا دروازہ کھلا اور یہ یوں چھاتی پھلا کے جا رہا ہے، یوں قریب گیا، ایک ملک نے دھکا مارا، اوہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ لو وہ سامنے جو محل ہے اس کے اوپر میری زوجہ کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ کہا بکواس بند کر، زبیدہ کا ہے تیرا نہیں ہے، تو دفع ہو جا۔ یا علی علی کنا تسا نعرہ ہی کوئی لاؤ آ جانا۔ یا علی 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 علی۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ جانتے ہو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ہاں ہم نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ میں پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ کی قسم، جب بندہ علی والا قبر میں جاتا ہے ملائکہ سوال پوچھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے علی کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ علی علی کرتا رہا ہے، آج جواب میں علی دوں گا۔ آباد و شاد رہو۔ یا علی علی یا علی علی۔ بغداد جیسے غلیظ شہر کی گلیوں کی مٹی کو جناب بہلول جنت بنا رہے ہیں۔ بیدار ہو گیا، صبح کا وقت تھا، پھر نیند کیسے آئے؟ انتظار ہے بازار کھلے تو ہم بھی تجارت کریں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تجارت کا تیرے لیے تو دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ آخری بندے تک جو ہی پہلی آواز آئی جناب بہلول نے بغداد شہر میں اعلان کیا کوئی ہے جنت لینے والا؟
یہ بادشاہ وقت بھی تھا، اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا، نوکر چاکر ساتھ لیے آؤ بھئی ہم بھی ایک ڈھیری خریدیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہ ڈھیری نہیں واقعاً جنت ہے، یہ مٹی نہیں ملکوت کی جنت، جنت ملکوت میں ابھی آپ سن رہے تھے، دوزخ تحت و سرا میں ہے، جنت آسمانوں میں ہے ملکوت میں ہے، سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ یہ قریب آیا جناب بہلول کے، مجھے بھی جنت چاہیے، اس نے کہا ہم تو بیچ رہے ہیں، آؤ ہے کوئی لینے والا؟ آئے، کہتا ہے قیمت مانگ، تو جناب بہلول نے کہا قیمت یہ ہے پوری شاہی مجھے لکھ کے دو۔ اور کدہ ہی لگے گئے ہو بھائی، کہتا ہے پوری شاہی لکھ کے دے۔ اور کل تو نے بڑا سستا سودا کر لیا تھا میری زوجہ کے ساتھ، وہ 9 لکھ کا ہار وہ لیا ہے اور جنت دے دی ہے، آج مجھ سے شاہی مانگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخری بندے تک میری طرف دیکھنا۔ علامہ علی اکبر نہاوندی جیسے جلیل القدر عالم دین نے بھی یہ روایت لکھی ہے، اس نے کہا تجھے پتا ہے اس نے اندیکھا سودا کیا تھا، تو رات خواب میں جنت دیکھنے کے بعد اب آیا ہے۔ یا علی 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 یا علی، جس علی کا نوکر مٹی کو ملکوت کی جنت بنا سکتا ہے، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں بات وہ ذہن میں ہے نا، زمین ہل رہی ہے، ہاں مجھے یاد ہے، آپ کو یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے، وہ ذرا ذرا سر اٹھاؤ سنو۔ اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا جلدی کر، یہ بیت اللہ دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ آج دیکھ لینا، اور اس کے فاصلے بھی گوگل سے پیمائش کرا لینا کہ فاصلے کتنے ہیں۔ پوری کائنات کا یہ سنٹر ہے، درمیان ہے، وسط ہے پوری دنیا کا۔ اللہ نے فرمایا اسی جگہ اتر جا اور زمین کے اوپر لکھ لفظ علی۔ جناب جبریل نے لفظ علی لکھا، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، زمین قائم ہو گئی، زمین قائم ہو گئی۔ آپ پتہ نہیں کسی تخیلات کی دنیا میں گم ہیں، ہاں یا دست تحقیق کی خاک چھان رہے ہیں، میری طرف دیکھنا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، جب میری بنائی ہوئی زمین علی کے نام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، تمہاری عبادت علی کے بغیر کیسے قائم ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یا علی، لفظ علی لکھا، لفظ علی لکھا۔ اس کے بعد لکھنے والا جبریل تھا، میں نہیں تھا۔ اب لکھ کے کھڑا ہے، واپس جائے، واپس بھی نہیں جا رہا، کیونکہ میرے مولا علی سے جناب جبریل کو پیار اتنا ہے، اور اس نے لفظ علی کے ارد گرد طواف شروع کر دیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا جبریل واپس آ۔ کہتا ہے میرے اللہ تو قادر ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ زمین پر لفظ علی لکھوں، میں نے لکھا۔ علی مولا کے نام کے ارد گرد میں نے طواف کیا، تعظیم کے لیے میں نے 7 چکر لگائے۔ اب تو بلا رہا ہے، میں نہ کر نہیں سکتا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال ہے اولاد آدم میں اگر کوئی بندہ یہاں آئے اور اس کا قدم آئے میرے مولا علی کے نام پر، تو میری محنت ختم ہو جائے گی۔ آواز قدرت آئی، جبریل گھبرا نہیں، تو واپس ہٹ، میں اس کا اہتمام کرنے لگا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں جو میں نے بیت المعمور کی شبیہ کعبہ بنایا ہوا ہے، میں نے علی کے نام پہ نازل کرنا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بسم اللہ۔ اور یہ پوری سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ہے پوری دنیا کا وسط، اور اس کا وسط ہے ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے جس کا نام ہے رخامۃ الحمراء۔ سرخ رنگ کا پتھر، وہ بیت اللہ کا وسط ہے، اور وہ عین اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ میرے مولا علی بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر میں نے بات شروع کی تھی اور بزرگوار نے جو ربائی پڑھی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ گفتگو آپ کو سنائی ہے کہ جناب عمران کا مقابلہ دنیا کر رہی ہے۔ سر اٹھاؤ،
ہمارا کوئی مجتہد زمان آ جائے، آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ آ جائیں، یا دیگر کوئی مجتہد آ جائیں، یا امام کعبہ آ جائے پاکستان میں، ہم بڑا استقبال کریں گے۔ وہ ہم سے پوچھیں کہ ہمیں مسجد چاہیے تو بڑی مسجد میں لے چلو گے، یہاں بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، ایسے ہے نا۔ وہ مجتہد بھی کہے، امام کعبہ بھی کہے، چونکہ میں اپنے عالم کا نام بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ہم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ مجتہد بھی ہوں، امام کعبہ، وہ کہیں جی ہمیں اے سی والی مسجد نہیں چاہیے، ہمیں کوئی آپ کے دیہات میں کوئی کچی پکی جو گری ہوئی مسجد ہو، مصلی جس میں ہوتا ہے بس ایک ہی، نمازی کبھی آئے نہ آئے، کچی، وہ چاہیے۔ آپ پوچھیں گے بھائی حضور اگر آپ نے پڑھنی ہے نماز تو بہترین جامع مسجد ہے، اس میں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہے جی ہم نے نماز نہیں پڑھنی، نماز کے لیے یہ مسجد اچھی ہے، ہمیں اور ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی دیہات میں کچی مسجد بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے سوکھا آسان لفظ نہیں ہے، اس میں میرا بچہ پیدا ہو جائے تاکہ تاریخ میں میرا نام آ جائے گا کہ فلاں امام کعبہ کا یا فلاں مجتہد کا بیٹا وہ مسجد میں پیدا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو آپ کو عالم دین مان رہے تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے مسجد میں عبادت ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی۔ یہی کہو گے، یہی کہو گے یا کچھ اور کہو گے؟ مسجد میں عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ کچی ہو یا پکی ہو، ماربل کی ہو، ٹائل والی ہو، جیسی مسجد ہو، وہ اللہ کا گھر ہے، ولادت نہیں ہو سکتی، اس میں عبادت ہوتی ہے، چاہے گر بھی جائے، گری پڑی ہو، اور اس میں نمازی نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اس میں ولادت نہیں ہو سکتی۔ تو جب تجھے یہ ادراک ہے مسجد میں ولادت نہیں ہو سکتی تو اس عمران کو کافر کہنا چھوڑ دے جس کے بیٹے علی کے لیے اللہ نے بیت اللہ دے دیا ہے۔ ختم ہو گئی بات بھائی۔ اگر میں زیادہ بھی پڑھ گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو فضائل پہ ہی میں اختتام کر دوں گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد آئی ہیں بیت اللہ کے اندر، 16 بندے مخالف دیکھ رہے تھے، ایک جناب عباس بن عبد المطلب ایک اور سردار بھی دیکھ رہے تھے، 18 بندے موقع کے گواہ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ سفر کرتے ہو یار، یہ تو بتا دو، کوئی الجبرا میں نے نہیں پوچھا، منطق اور فلسفہ بھی نہیں ہے، علم کلام بھی نہیں، سفر کرتے ہو؟ تو ہر آدمی زادرہ سامان سفر ساتھ لے کے چلتا ہے، بالخصوص گرمیوں میں کوئی پانی کا اہتمام تو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، ہم سے بانی پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی رکھ دو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی کی ضرورت ہوگی، ہمیں رکنا نہ پڑے کہ 5 منٹ ہمارے ضائع نہ ہوں، آگے سفر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہونے والا بھی ہو، ہسپیٹل میں بھی پیدا ہو، تو سب سے پہلا کام اپنی مستورات کے ساتھ، ایک مستور ہوتی ہے جس کا بچہ پیدا ہو، اس کے ساتھ 1-2 مددگار خاتونیں ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بیگ ہوتا ہے، اس نو مولود کا سامان بھی ہوتا ہے اور اس کو خاتون کا سامان بھی ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور ایسے آج قدرتی وقت اتنا ہے ورنہ میں جلسے پہ زیادہ پڑھتا ہی نہیں ہوں، نیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تو 5-7 منٹ میں اپنا بیان جلسے والا ختم کر لیتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دیوار اگر ہٹی ہے تو وہ کتنی ہٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہٹی کیوں ہے۔ مثلا میں ابھی بتاؤں گا مقدار، تو اس کی وجہ کیا ہے، میں وجہ بھی بتانے لگا ہوں۔ 18 بندے دیکھنے والے تھے، علی کی والدہ گرامی گھر سے باہر آئی ہیں، ایک جملہ آ گیا ہے میرے سامنے، اگلے ہفتے تک بھی آپ کا مجمع یہاں پہ واہ واہ کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہوگا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ بڑے بڑے لوگ دیکھ چکے ہو، عمراء وزراء، یہ آپ کے شہر کا خاصہ ہے کوٹدو، یہ پاکستان کی سیاست میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اگر آپ کے اہم بندے کا استقبال کرنے والا کوئی وزیر اعظم ہو تو آپ کہیں گے کہ ہمارا بندہ بڑا پاورفل ہے، بڑا صاحب عزت ہے۔ اب آپ نے یہی دیکھنا ہے علی کی اماں کا استقبال کس نے کیا ہے،
ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھنا، یہ سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایسے قدم اٹھتا ہے نا، یوں قدم اٹھتا ہے، یوں قدم اٹھتا ہے. علی کی اماں نے جب قدم اٹھایا ہے نا، آخری قدم تھا اپنی دہلیز والا آخری قدم، اور یہ پہلا قدم ہے، یہ دہلیز کے باہر آئے. علی کی اماں نے یوں اپنا قدم مبارک اٹھا ہے اور یہ دہلیز عبور ہو گئی ہے، ابھی زمین پہ نہیں آیا. جاگنا علی والو، اللہ نے آواز دے کے کہا یا والدت حجتی ولو لم اتنزع نوارزات الجسمانیت لنزلت بقدومک. اللہ نے آواز دے کے کہا علی کی اماں، اگر آج میرا بدن ہوتا تو تیرے استقبال کے لیے میں خود آ جاتا. یا علی یا علی، میں نے اس لیے کہا ہے اگلے ہفتے تک بھی آپ اس جملے کا حق ادا نہیں کر سکتے. یار ایم این اے کا استقبال وزیر اعظم کرے تو پھر کیا سوچو گے؟ اللہ ہے، اللہ مجبور ہے. اور یہ بھی شریعت کا قانون ہے، جس بندے کا آپ پر حق کے تعظیم واجب ہو، آپ تعظیم نہیں کر سکتے تو آپ اسے کہہ دیں کہ تعظیم معاف. شریعت کہتی ہے تعظیم ہو گئی ہے. اب اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ اگر میرا بدن ہوتا تو میں آ جاتا، اللہ کا کہنا ہی یہ تعظیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیاز حسین اب میری طرف دیکھنا. علی کی والدہ گرامی نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بی بی پاک نے غلاف کعبہ پکڑا ہے، اس کے بعد غلاف کعبہ کو چھوڑ دیا ہے. یہ دونوں ہاتھ یوں رکھے ہیں دیوار پہ. کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ یہ عرب کے لوگ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں کوئی بیگ نہیں ہے، کوئی سامان سفر نہیں ہے. یار جاگ رہے ہو، کہیں چلے گئے ہو؟ میں ختم کرنے لگا ہوں، بالکل آخری جملے ہیں، بالکل آخری جملے. اور یہ نہیں ہے کہ آخری 70 کے بعد پھر کوئی آخری آئے گی، آخری کے بعد پھر بالکل ختم ہو جائے گی بات. مل کے باواز بلند صلوات. صلوات بھول گئے ہو بھئی. ذاکر مینار ذاکر آندہ بھی ہے، شہباز ذاکر. آؤ سونے بسم اللہ مولا علی علیہ السلام مدد. الحمدللہ. ہون میں تو کو تھکا کے انہوں نے پیش کرا، پڑھدا میں بالکل نہیں. میرے بعد سینئر بندہ آوے تو میں ایک منٹ ہی انتظار نہ کرواما. ٹھیک ہے، بسم اللہ. قاضی وسیم عباس صاحب جہندہ سن دے ہو آدھے دے گھاٹی ہو تو ہون آج بیل مشافت والے سامنے پڑھ دے پہ. اے جڑی تواری چوپ پہ ول تو سا سننا نہیں چاہندے انہوں کو. یا علی، سارے بندے مل کے نعرہ حیدری حیدری سارے بول کے اکشو دول میں ممبر حوالے کرے سا. مل کے حیدری حیدری. ختم ہو گئی بات بھائی، ختم ہو گئی. بی بی پاک نے بھائی وسیم عباس علی کی والدہ گرامی نے یوں ہاتھ رکھے ہیں کہ دیکھ لو میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد بی بی نے یوں باہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مجھے علی کی ولایت کی قسم، جہاں تک بی بی کے بازو اور ہاتھ پہنچے ہیں اتنے تک دیوار نے علی کی اماں کا استقبال کیا ہے. یا علی وما علینا الا البلاغ المبین. یا علی مدد. میں کو پتہ ہے نا. آؤ